الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، پھر ہم ایک بار دوسرے جو ہے وہ سیکشن میں موجود ہیں۔ رزق حلال کمانے کھانے کھلانے کے حوالے سے جو ذکر چل رہا ہے، اور کمانا یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ دیکھیں نا، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر گزرے، ان کا تو یہ معجزہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے اور لوگوں کو کھلاتے، اور ان کا کمانے کا انداز یہ تھا، معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو بھی ہاتھ ڈالتے، زرہ کو بھی ہاتھ ڈالتے، جو وردی پہنی جاتی ہے جنگوں میں تو لوہا بھی موم ہو جاتا، اور آپ علیہ السلام یہ جو ہے کاروبار مختلف انداز سے کیا کرتے، حالانکہ آپ ایک دن روزہ بھی رکھتے، ایک دن جو ہے وہ روزہ چھوڑتے۔ تو روزہ رکھنے والا بھی رزق حلال کما سکتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی رزق حلال کما سکتا ہے، بس بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ درد ہو، ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہو، ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا، رزق حلال کمانے والے اور مزدور ڈے منانے والے بظاہر جو مزدوروں کی ہمدردی لیے پھرتے ہوتے ہیں، وہ ان مزدوروں کی آخرت کو مسمار کر رہے ہوتے ہیں، پسے پشت ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جناب، روشن مستقبل ہونا چاہیے، اچھا مستقبل ہونا چاہیے، فیوچر اچھا ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کی نظر میں آخرت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، ہماری نظر میں آخرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے اور کھول دے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ضرور ہم انہیں ان کے لیے جو ہے راستے دکھا دیں گے، ان کو راستے دیں گے اور ان کے راستوں پر چلانا آسان کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، یہ آیت اگرچہ نزول کے اعتبار سے خاص ہو سکتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ کوشش کرنے والے، یہاں اس سے مراد جہاد بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اخلاص بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ توبہ بھی لی گئی ہے۔ جو توبہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے آ جائے تو اسے مستقل مزاجی مل جاتی ہے۔ اگر اس آیت کے ظاہر کو دیکھیں اور اس کا عموم دیکھیں تو وہ اس میں بھی داخل ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نکل جاتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راستے دے دیتا ہے۔ دیکھیں نا، پرندے جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر جاتے ہیں، اللہ کرے ہمارا بھی توکل پرندوں جیسا ہو جائے، ہم بھی محنت کرنے والے بنے۔ یہ نہیں ہے محنت نہیں کرنی، یہ تو ہے ہی نہیں، حرکت میں برکت ہے۔ ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، کوشش کریں گے، اور اپنے جو زندگی کے شب و روز ہیں وہ ہم اس طرف لگائیں گے، لیکن یوں نہ ہو ہم ایک سائڈ کے ہو کے رہ جائیں، دوسرے فرائض کو چھوڑ دیں۔ رزق حلال کمانا یہ یقیناً عبادت ہے، جب رزق حلال ضرورت ہو، ضرورت کے مطابق ہو اور کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے تو تب تو فرض ہے۔ لیکن اگر ہم ویسے ہی ضرورت سے زیادہ اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ تو صرف مباح ہے، کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ اور اگر ہم تفاخر کے لیے، لوگوں پر برتری جتانے کے لیے رزق حلال اکٹھا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے پھر یہ مکروہ ہے ایسا رزق اکٹھا کرنا، اور اگر اس کے سبب ہم گناہوں میں مبتلا ہو ہے تو پھر کتنی بھیانک ہو جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں کمانا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پر مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک شخص کا سفر میں جا رہا تھا، دیکھا ایک جانور ہے، غالباً لومڑی تھی یا کوئی اور جانور تھا، تو اس نے جانور کو جب دیکھا تو وہ جانور ایسا ہے کہ ہٹا گٹا موٹا اور اس کی صحت بالکل سلامت ہے، لیکن اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، معذور ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپاہنج ہے۔ تو وہ بندہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، بھئی اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کے آنکھیں نہیں ہیں، یہ کھاتا کماتا اور شکار کیسے کرتا ہے یہ جانور؟ دیکھوں تو صحیح اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا، دیکھا ایک شیر آ رہا ہے اور منہ میں شکار لیے ہے، اس جانور کے سامنے، لومڑی کے سامنے آ کر ڈال دیا، اور جب لومڑی نے دیکھا، مطلب اسے سونگا تو شکار تھا، اس نے کھایا اور کھا کر جتنی ضرورت تھی کھایا، اور شیر نے بقیہ اپنا حصہ کھا لیا۔ تو وہ بندہ ہکا پکا رہ گیا، یار جو رب اس لومڑی کو رزق دے رہا ہے وہ مجھے نہیں دے گا؟ بس اس نے کہا لومڑی اگر بیٹھ کر رزق حاصل کر رہی ہے تو میں بھی بیٹھ کر رزق حاصل کروں گا، ہاں۔ اور بیٹھ کر ہی اس نے ادھر ہی جناب جسے کہہ دیتے ہیں نا عمومی زبان میں دھرنا دے دیا،
بس میں ادھر ہی پڑا ہوں اور مجھے ادھر سے مل جائے گا۔ لیکن آگے جو منظور خدا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب سے کوئی رزق نہ دیا۔ ایک دن گزر گیا، گویا کہ ایک ٹائم گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو یوں جب تھوڑا بھوک اور کمزوری بڑھ گئی تو اس نے سوچا کہ یارو کام تو گیا، میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر لومڑی کو مل سکتا ہے مجھے بھی ملے گا۔ غیب سے آواز آئی، اے سفر کرنے والے مسافر، اے فقط اسباب سے نظر ہٹا کر، اسباب کو چھوڑ کر بالکل ہی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے کہ اسباب کو بھی چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ تو نے شیر کو نہیں دیکھا، لومڑی تو دیکھ لی کہ وہ بیٹھ کر تسلی سے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اور تو نے شیر کو نہیں دیکھا جو کھلا رہا ہے، جو اسے جو ہے اس کا شکار بنا رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر رہا ہے۔ تو اس سے بات سمجھے واقعی کہ مجھے شیر بن کر لوگوں کو کھلانا چاہیے، مجھے شیر بن کر کما کر اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر لوگوں کو کھلانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے، جو آج یوم مزدور منا رہے ہیں، مزدور ڈے منا رہے ہیں اور مزدوروں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ہم جیسے اور اس کے علاوہ کتنی بیوروکریٹ ہوں گے اور کتنی جو ہے وہ مختلف پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، LLB کیے ہوئے اور ججز وغیرہ، کتنے شعبے کے لوگ ہوں گے جو یہ مزدور ڈے منائیں گے، لیکن وہ مزدوروں کی معاملت نہیں کرتے ہیں، مزدوروں پر وزن تو لا دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرمایا مزدوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، وزن نہ لا دو، کہ اگر تم ایسا کبھی کر بھی بیٹھو کہ ان پر وزن زیادہ ہو جائے اور وہ نہ کر پا رہے ہیں تو تم ان کی معاونت کرو، ان کی مدد کرو، ان کے کندھے سے کندھا ملا لو۔ جہاں میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو آج کل ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، جب یہ مشکل میں ہوں ان کی مشکلیں دور کریں، ان کے وظائف بڑھائیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جناب ان کا ذکر کر کے اور ان کو اپریشیٹ کر کے، ان کا شکریہ ادا کر کے ہم کہیں جناب ہم نے مزدوروں کا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ یہ تو شعبہ ہی ایسا ہے، یا تو بندہ مزدوری دینے والا ہوتا ہے یا لینے والا ہوتا ہے۔ تقریباً زندگی کے ہر فرد کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، کبھی وہ مزدوری کر رہا ہے، کبھی وہ کروا رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو جب ہمارے پاس مزدور ہیں تو یوں نہ ہو کہ ہم اس کو کہیں جناب ہم دہاڑی آپ کو 2000 چل رہی ہے، ہم 1500 دیں گے، یوں نہ ہو کہ ہم طے تو 2000 کریں اور ہم اس کو 1200 دے رہے ہوں، 1800 دے رہے ہوں، نہیں۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ جب تم کسی جگہ مزدوری کا معاملہ کرو، کسی کو اپنے پاس بلاؤ تو ان کے ساتھ مزدوری طے کر لو کہ کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، یہ بات طے ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم طے نہ کریں اور بعد میں جھگڑا ہو رہا ہو، بعد میں مارا ماری ہو رہی ہو، بعد میں ہاتھا پائی ہو رہی ہو۔ تو خدا را ہمیں فوج کے ناخن لینے ہیں۔ خدا را جو دین اسلام مزدوروں کے اتنے حقوق بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اتنا تک بیان کر رہا ہے کہ اگر مزدور کسی دوسرے ملک میں ہیں اور وہاں جنگ مسلط ہو جائے تو مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے کہ وہ ان مزدوروں کو تکلیف نہ دیں، ان کو قتل نہ کریں، ان کی جان نہ لیں جو دوسرا جو ہے ملک چھوڑ کر، اپنے علاقے چھوڑ کر یہاں مزدوری کر رہے ہیں، اور ان کا جنگ سے، جہاد سے اور اس طرح کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ مذہب اسلامی ہے جو ہمارے لیے اتنی فضائل بیان کر رہا ہے۔ ہاتھ سے کمانے والے کو اللہ کا دوست کہا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام خود بھی کئی کاموں میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بنتے ہی جو جناب والا یہ بازار کی طرف بوریاں لے کر جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، فرمایا اے ابوبکر کہاں جاتے ہو؟ عرض کی حضور میرے بال بچے ہیں، میں عیال دار ہوں، میرے گھر والے ہیں، میں نے ان کے لیے کمانا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، کمانا ضرور ہے، لیکن اب تمہارے اوپر اتنی بڑا بوجھ آ چکا ہے کہ تم اس بوجھ کو اٹھاؤ گے یا مزدوری کرو گے، لہذا بیت المال سے چل کر ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کی مشاورت سے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا گیا تاکہ جو ذمہ داری ہے، جو نگرانی ہے، نگہبانی ہے، جو خلافت کا نظام ہے، اس کو اچھے انداز سے نبھایا جا سکے۔ حضرات محترم، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، بس ایک جو ہے بات آخر میں عرض کروں گا کہ ہم نے کمانا ہے دنیا کے لیے، اور جتنا ہم نے دنیا میں جینا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کمانا ہے جتنی آخرت کے لیے رہنا ہے۔ اور یقیناً دنیا تو ایسے خواب کی طرح ہے، دنیا تو ایسے ہے کہ پتہ نہیں آنے والی کل ہمارے ساتھ کیا ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں، رزق حلال کے ساتھ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں،
آپ جب دنیا سے جائیں تو اپنے آپ کو مقروض چھوڑ کر نہ جائیں، آپ جب دنیا سے جائیں تو اپنے آپ کو کنگال چھوڑ کر نہ جائیں، آپ کی اولاد در در کے اندر در در پہ جا کر بھیک مانگ رہی ہو، ایسی کیفیت نوعیت نہ ہو۔ رزق حلال کمائیں، اچھے انداز سے کمائیں۔ اور رزق حلال کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جہاں سے آیا جس طرح آیا کما لیا جناب، کیا تو کام ہے، چور بھی تو کام کرتے ہیں، ڈکیت بھی تو کام کرتے ہیں، یوں نہیں کرنا، بلکہ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ سود کا کاروبار لوگ کر رہے ہیں، کرپشن کا، پیسہ جیب گرم کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، یہ کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار وہی ہے جس کو شریعت حلال کا ہے، شریعت جائز کا ہے۔ علماء کرام سے رہنمائی لے کر ہمیں اپنا رزق حلال کمانا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں اچھا پلان کرنے والا بنائے، اور مستقبل میں آخرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے بھی رزق حلال خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔